منسٹرز کو کک آؤٹ کرتے تھے، پرائم منسٹرز کو کک ان کرتے تھے. جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. اور اس 9 مئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فسطائیت روا رکھی جو کہ سویلائزڈ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے. اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کا عمل دخل ہو، تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا، میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکوں. لیکن 1 سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ نہ صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت آتی گئی. آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے. الیکشن کو 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کی عوام نے جتنا امفیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جس طریقے سے وہ ووٹ چرایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر 21 اپریل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تمام جو ہتھ کنڈے تھے ایک فسطائی ریاست کے، فسطائی حکومت کے، وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے. لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی، اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا، اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی، اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے، اور ورچولی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے، وہ ریزونیٹس among the hearts of the people. So نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کے اوپر ایگری کی. جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکے ہیں نہ ہم جھکیں گے، اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں. تو اب ان کے پاس آپشن، جیسا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر دیں، خان صاحب کو یا ہمیں، وہ سب ہم ایک ہی ہیں. تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا. یہ ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. میں صرف ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز جو رات کا ان کا اللیگل ایکشن ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور ہم ونس اگین حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو رسپانسبلٹی، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں. سو یہ سب کچھ انہی کی سپرویژن میں ہو رہا ہے. احکامات کہیں اور سے آتے ہیں، سپرویژن ان کی ہوتی ہیں. احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے، جو ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے. احکامات وہاں سے آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کے اوپر ان احکامات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو رات کے ایکشن کی میں اسٹرانگسٹ الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کنڈیم کروں گا اس کو، اور چاہیں گے کہ فوری طور کے اوپر اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے. میں اب کھوسا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی جو قانونی پہلو جو ہے اس کا اجاگر کریں، اور پھر اس کے بعد علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اس کے پولیٹیکل پہلو جو ہے وہ اجاگر کریں گے. اوور ٹو یو سر. دیکھیں جو ہمارے اسپوک پرسن نے بات کی ہے اس کا یقیناً سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے بلکہ دیکھا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جس انداز سے ایک منہدم کرنے کے لیے کوششیں، کاوشیں کی جا رہی ہیں 2 سال سے، آپ سب کے سامنے ہے. کل کی رات کی مذموم یہ حالت جو ہے آپ نے دیکھی کہ ہمارے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو جو ہے ایک قسم کا بکھیر کے سڑک پہ لا کے بٹھا دیا ہے. پنجاب کا میرا جو جہاں کہ میں ایم این اے ہوں جہاں سے، وہاں بھی ہمارا پنجاب کا دفتر کو بھی سیل کیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کیا ہوا ہے. اور یہ سیل 9 مئی کے بعد سے شروعات کی ہے، اور اس کا مالک کو جو ہے وہ پابا سلاسل کر کے 9 مئی کے جو ہے اس میں انہیں بھی اندر کیا ہوا، اور ملٹری ٹرائل اس کا کیا جا رہا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہاں سے ہماری آئے دن ڈاکہ مارا جاتا ہے. وہاں باقاعدہ جو کہ سیل انہی کی سیل لگی ہوئی ہے، وہاں اندر سے جو ہے لاکھوں
करोड़ों रुपए का हमारा फर्नीचर जो है, हमारे स्क्रीन जो है वो बड़े बड़े लगे हुए थे, हमारी जो है वो अपना टेलीविज़न सेट्स, हमारे जो कंप्यूटर सेट्स, हमारी मशीन सारी, एक पूरा सेटअप था, एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी। वहाँ लाहौर ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था और पंजाब ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था, और वहाँ से जो है वो चोरी डकैती की जाती है और इन्हीं की सुपरविजन में बाज़ाब्ता की जा रही है। तो इन चीज़ों से आवाम के अंदर गम और गुस्सा और नफ़रत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे, तो वो इनकी गलत फहमी है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। एक और मसाला जिस पर मैं आपको जो है वो भी शदीद मजम्मत करता हूँ मैं, ये जो चढ़ दौड़ रहे हैं इस वक्त अदलिया पर, जो इन्होंने यलगार एक मार रखी है अदलिया पर इस वक्त, और उनको जो है काउंट डाउन करने के लिए, उनको जो है अंडर प्रेशर करने के लिए, और ये जो प्रॉक्सी कहा गया, जिस प्रॉक्सी के बारे में माशाल्लाह एक सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीर करके तो कहा गया, जुर्रत कैसे हुई आपको मुझे प्रॉक्सी कहने वाली, ये शर्म आनी चाहिए कि इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को जो है ललकारा जा रहा है। इन ऐवानों में, पार्लियामान में अगर आप देखें, आइन भी इस चीज़ का मुतकाजी है कि अदालती ज़ेर तजवीज़ मुकदमात पर कोई बहस, कोई बात नहीं की जा सकती है। और जजेस को मैं तो हैरान होता हूँ कि चेयर कैसे इजाज़त दे रही है कि वो न सिर्फ ये कि वहाँ बांगे दोहल ललकार रहे हैं जजेस को, और बल्कि यानी इस हद तक नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की गई है वहाँ। एक ने नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे नाम लेने से भी उनका कद बढ़ता है, बड़े हो जाते हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। एक नहीं, बहुत सारे वहाँ गुमाश्ते जो है उन्होंने माशाअल्लाह बशमूल वज़ीर कानून के, जिन्होंने बड़ा ज़ोर शोर से कहा, ओ भाई तुम आईनी एक इदारे को किस तरह से जो है ज़ेरे नगी कर सकते हो। वो 16 महीने गए, जिन 16 महीने में तुमने जो है एक मजाक उड़ाया अदलिया का, और तुमने सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की, और तुमने 5-3 और 3-2 और 5-9 के चक्कर में जो है सारा निज़ाम अदल को जो है मफलूज करके रख दिया। और तुमने जो है न सिर्फ ये कि ख़जाना ने कहा कि पैसे नहीं है, न सिर्फ ये कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि हम जो है इनको वागुजार नहीं कर सकते इलेक्शन प्रोसेस के लिए। 14 मई की तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी 90 दिन से मुतजाविज़ थी, लेकिन फिर भी एक तारीख दी गई, आपने उसको बखेर के उड़ा के फेंका कि ना पैसे देंगे, ना जजेस देंगे, ना जो है रेंजर देंगे, ना पुलिस देंगे, ना कुछ करेंगे। तो आपने तज़हीक उड़ाई उसकी अदलिया की, वो वक्त गया। लेकिन फिर भी हम 8 फरवरी में आए, और 8 फरवरी में लोग बड़े बबांगे दोल, उन्होंने अपने आप को साबित किया। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन था जिसमें आपने तमाम तर पीटीआई को बखेर के फेंका हुआ था, और फिर भी लोग कैंडिडेट को भी ढूंढ रहे थे और अपना सिंबल भी उनका ढूंढ रहे थे, पोलिंग स्टेशन भी ढूंढ रहे थे, और उन्होंने एक दरिया का जो है समंदर अबूर करके, जो है आग का समंदर अबूर करके, उन्होंने जाके अपना मुसल्लम करवाई और अपनी आवाज़ बबांगे दोहल बताई कि इमरान खान को आपने एक हफ्ता पहले इलेक्शन से 3 केसों में सजा करवाई, 3 केसों में। शर्मनाक है। आखिरी इद्दत का केस भी 29 को इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वो आपने देखा जिस तरह से तोशा खाना का केस में, और जिस तरह से आपने देखा साइफर के केस की, जिस तरह अलकादर के केस में आपने देखा, वो 190 मिलियन पाउंड किधर गया कहते हुए इनको जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, उनको शर्म आनी चाहिए। वोट को इज्जत दो। आपने मैंडेट चोरी किया है, डाका मारा है आपने, और फिर आप एक जमात के जो है ताजपोशी के लिए तशरीफ ले आए हैं, ऊपर भाई को बिठा दिया, नीचे बेटी को बिठा दिया और उनको इक़्तिदार दे दिया। ये बंदर बांट हो रही है कोई इक़्तिदार की इस अंदाज से। तो ये मैं समझता हूँ जिस तरह से अब इन्होंने अदलिया पर चढ़ाई की है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी पूरी जो है हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हम देखते हैं कौन जजों को ललकार कर कहता है
کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی. اگر یہ توہین عدالت کریں گے تو آرٹیکل 204 ان پلے آئے گا. اور یہ کہنا کہ جی ججز کو 204 اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں کرنا چاہیے اور دنیا میں ختم ہو گیا ہے. اور کس دنیا کی بات کرتے ہو تم؟ اس دنیا کی ذرا تقلید تو کرو. اس دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ مینڈیٹ چوری اس طرح ڈاکہ مار کے آپ ہارے ہوئے کو جتا دیں اور جیتے ہوئے کو ہرا دیں. اس ملک میں فارم 47 اور فارم 45 والی کہانی نہیں کی جاتی ہے. آپ بات کرتے ہو تضحیک کی، عدلیہ کی تضحیک کی. عدلیہ کی تضحیک کر کے دیکھو تم. آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھیں گے. بہت کھیل کر لیا آپ نے نظام عدل کے ساتھ. نظام عدل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا مطلب ہے آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو، کیونکہ آئین ٹرائکوٹمی آف پاور پر ہے. ایک ستون ہے جو عوام کو انصاف دیتا ہے اور جو نہ صرف یہ مقننہ کو بھی چیکس اینڈ بیلنسز میں رکھتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ قانون بھی آئین کے متصادم ہے، بنیادی حقوق کے متصادم ہے. یہ بھی عدلیہ کی ہی اختیار میں ہے. اور عدلیہ کے اختیار میں آرٹیکل 189 اور 190 یہ بھی ایک عمرانی معاہدہ آئین کا حصہ ہے کہ ہر شخص تابع ہے کہ یہ معاونت کرے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی عملداری پر یقینی بنائے گا. تو آپ کیسے آئین سے ماورا کوئی کام کرتے ہو؟ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اور لیگل فریٹرنٹی بالکل ہم نہ صرف عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو پراکسیز جو کرتے ہیں ذرا آ کر دیکھیں عوام کے اندر، ان کو پتہ چل جائے گا. بار میں آ کر دیکھیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا غم و غصہ ہے اور کتنی نفرت ہے ان کے خلاف. ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے اور آئین پر عملداری یقینی بنائیں گے اور قانون کی پاسداری پر. اور ججز کی ہم شیلڈ بن کے کھڑے ہوں گے. آج اگر ججز نے کہا ہے کہ نظام عدل کو پابا زنجیر کر دیا گیا ہے، اور آج اگر عدلیہ ساری ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیس ہے اس پر نہیں ہو سکتا، نہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے، نہ سینٹ میں ہو سکتا ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ جس طرح کا سے، اور پھر لائیو دکھایا جاتا ہے، لائیو سٹریمنگ. ہم جب بات کرتے ہیں تو میوٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ ظلم نہیں چلے گا. اب عمران خان کو جب طلب کیا ہے سپریم کورٹ نے تو میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان کا وہ ایڈریس لائیو دکھایا جائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کو خود سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے. اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اگر یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کال کوٹھی سے لا کر اسے 4 دن وہ سپریم کورٹ میں تقریر کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، تو پھر کیوں کر یہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ اور اگر عمران خان کو آپ اس پر لاتے بھی ہیں، ویڈیو لنک پر لاتے بھی ہیں، تو بھی آپ اس کا جو ہے میوٹ کر دیتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت آپ نے، کس ڈپلیسٹی میں آپ نے میوٹ کیا اس کو؟ تو میں یہ بنتی کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ انہیں طلب کریں گے اور یہ تاریخی خطاب ہوگا. آپ دیکھیں گے قوم اور ملک دیکھے گی اس کو کہ کس انداز سے اس ملک پر جو ہے ان قوتوں نے جو ہے غلبہ اور قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہ عوام کی جو ہے زبان بتائیں گے، عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور عوام کو وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ دلا کر رہیں گے. اور میں دوبارہ آپ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ فسطائیت کی انتہا ہے جو کی گئی ہے. یہ اگر سمجھتے ہیں اس سے رؤوف حسن کو، یہ یا پاکستان تحریک انصاف اس سے دب جائے گی، خائف ہو جائے گی، گھروں میں بیٹھ جائیں گے، تو یہ غلط فہمی میں ہے. اور انشاءاللہ ان چیزوں کا احاطہ ضرور ہوگا. تاریخ میں تو رقم کر دیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ہر ظلم کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ظلم کا اور انسان ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کیفر کردار تک انہیں پہنچانے کی کوشش. Thank you, Khosa Sahab. Before I pass it on, ٹیررزم کی شکیں عائد کر دیں. اور جبکہ میرا جو انسٹنس ہے جس کو مجھے اٹیک کیا گیا، جس میں کہ ریکارڈڈ ہے، وہ جو لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے 2 دن سے.
آپ کہاں تھے آج آپ ملے ہیں, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس کے اوپر یہ ٹیررزم کی شک لگانے سے مانے ہیں, نہیں لگا رہے. تو یہ ایک اوپن ڈپلیسٹی ہے. تو جہاں ہم عامر مغل صاحب کی بھی اریسٹ ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے. علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے, ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا. میں نہیں مانتا. میرے دوستو, میرے بھائیو, خیبر پختونخوا ہاؤس میں آپ کو خوش آمدید. پورے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستانی عوام سے کیمرے کی وساطت سے بات کر سکے. کل رات جو ہوا وہ تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ نہیں, پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ تھا. سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کی گنجائش ختم کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ میسج دیا عمران خان صاحب نے کہ سیاست ایماندار لوگوں کا, سیاست مڈل کلاس لوگوں کا, سیاست پڑھے لکھے لوگوں کا اور پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا کام ہے. ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پاکستان سے نوجوان ملک سے فراری تھا. وہ سمجھتے تھے کہ سیاست خدا نخواستہ کوئی بہت مالدار لوگوں کا, بڑے بڑے لینڈ لارڈز کا, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا کام ہے. عمران خان صاحب نے آپ کو مراد سعید دیا, ایک مڈل کلاس نوجوان. عمران خان نے آپ کو شہریار خان آفریدی دیا. عمران خان نے آپ کو بیرسٹر عمیر نیازی دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو پشاور سے مردان سے عاطف خان دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو کراچی سے خرم شیر زمان دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو بلوچستان سے قاسم خان سوری اور کاکڑ دیے. عمران خان صاحب نے آپ کو اس ملک میں اس ماحول میں جہاں بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی, ڈیرہ غازی خان جیسے بیکورڈ علاقے سے جہاں سرداروں کا راج ہے, وہاں سے اس قوم کی بچی کو MNA بنوایا, ریزرو سیٹ پہ نہیں. الیکشن لڑوا کے ایک بار نہیں 2 بار عمران خان کے نام پہ جیتی ہیں. وہاں سے ہماری بہت ہی محترم زرتاج گل صاحبہ جن کے ساتھ اس دن اسمبلی میں جو ابیوز ہوا آپ سب نے دیکھا. اور پشاور جہاں سے کبھی کوئی خیبر پختونخوا سے کوئی خاتون الیکٹ ہو کے نہیں آئی, وہاں سے شاندانہ گلزار صاحبہ کو ٹکٹ دیا اور وہ وہاں سے جیت کے آئی, ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل پختون معاشرے سے نکل کے الیکشن جیت کے آئیں. اس جماعت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. تو جب آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں, پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں. جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نان سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے جو ماضی میں ملتا رہا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی, اور وہ یہی بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے, جس کے بہت بڑے پرستار فردوس شمیم نقوی صاحب میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں. جب بھی یہ جناح کیپ پہنتے ہیں ہمیں قائد کی یاد دلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستو, کل رات جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف کا نظریہ ایک بلڈنگ میں ہے؟ کیا یہ بلڈنگ اس میں نظریہ بکتا ہے؟ بلڈنگ تو سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے, باقی تو نظریہ سینے میں ہوتا ہے, سینہ بس سینہ جاتا ہے. آپ نے ایک بلڈنگ تو توڑ دی, 25 کروڑ سینوں کے ساتھ کیا کریں گے جہاں عمران خان صاحب سے محبت کی لو ٹمٹماتی ہے, جہاں عمران خان صاحب بستے ہیں اور آج سے نہیں. میرے دوستو, آج جو فیصلے کر رہے ہو, جب آپ بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو عمران خان یہ سبز ہلالی پرچم لے کے دنیا میں پھرتا تھا, پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا. آج آپ پاکستان کے محسن, پاکستان کے لیڈر پہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں. میں پرسوں ان سے ملا, میں نے ان کا حوصلہ جوان دیکھا, لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ یہ قوم کب تک اپنے لیڈران کو بلی چڑھتے دیکھتی رہے گی. کبھی پھانسی چڑھتے, کبھی لیاقت باغ راولپنڈی میں شہادت
शहादत उनकी होते देखते, और कभी इमरान खान साहब जैसे लीडर को, जो असेंबली के फ्लोर पर भी मैंने कहा कि उनको गोलियां लगी, उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। हमारे लीडर वर्करों के साथ क्या क्या ना हुआ, हमारे वर्करों के साथ क्या क्या ना हुआ। आपने देखा होगा 80 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, कौम की मां, बेड पे पड़ी हुई है, कैंसर सर्वाइवर है, और उसके साथ जो हो रहा है वो तो मोहसिन है। उसने तो कोरोना के जमाने में पंजाब को बचाया था, उसने तो पाकिस्तान को बचाया था। और कैंसर सर्वाइवर की बात होती है तो मेरे राइट पे रऊफ हसन साहब बैठे हैं। मैंने अडियाला के बाद प्रेस टॉक में भी ये बात की और आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी ये बात करूं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ इनकी पहचान नहीं है, ये एक नामुर लिखारी हैं, इनका उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों में है, ये एक टीचर हैं, ये एक स्कॉलर हैं, और इनके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में उठक बैठक है, अच्छे लोगों से राब्ता है, बच्चों को तहजीब सिखाते हैं। आपने एक कैंसर सर्वाइवर, एक 70+ ईयर्स आदमी के साथ जो किया, आप समझते हैं कि क्या उसकी शहरत पे अटैक करके आप उनको डरा देंगे? वो तो आज नहीं, वो तो उसी दिन प्रेस टॉक के लिए तैयार थे, और परसों फिर उनको मैंने देखा कि वहां फिर अपने सेंट्रल ऑफिस में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल में मेरे सामने जब सुप्रीम कोर्ट के कागजात पे दस्तखत किए तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इन पर्सन आना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट इन पर्सन आना चाहता हूं। ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे और मैं इस बात का गवाह हूं। मुझे नहीं छोड़ा जाता इमरान खान साहब से मिलने। उस दिन भी 6.5 घंटे इंतजार के बाद मगरिब की अजान के करीब मुझे छोड़ा गया, और मेरे सामने इमरान खान साहब ने ये बात की। जब अब ये मैं बात कर रहा हूं शायद फिर ना छोड़ा जाए, लेकिन मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके जाऊंगा अपने लीडर के पास, चाहे जितने लोग रोकें। वहां मैंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में ये बात की, अडियाला जेल के अंदर अदालत में जो प्रोसीडिंग चल रही थी, कि खान साहब ये आपका हक है, एक न्यूक्लियर, एक जौहरी इस्लामी ताकत में, एक मुल्क में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि साबिक वजीर आजम को 40 मिनट का रास्ता है अडियाला से सुप्रीम कोर्ट, उसको फुल प्रोटेक्शन दे। अगर ये कोई बात करता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स वजीर आजम पाकिस्तान को नहीं? क्या वो घर बैठ गए? क्या सिक्योरिटी कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नहीं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स आर्मी चीफ को नहीं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो फिर मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी कंसर्न सबको हैं, लेकिन पिक एंड चूज है। जहां हुकूमत पिक करती है कि इसको आपने अंदर रखना है, फिर सिक्योरिटी का बहाना, कोई बहाना कबूल नहीं। इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा और उनको उसी तरह लाइव स्ट्रीम पे दिखाना पड़ेगा जिस तरह आप और लोगों को लाइव स्ट्रीम पे दिखाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि हर इदारे को सुप्रीम कोर्ट की एड में आना चाहिए। और चलते चलते लगे हाथों ये भी कह दूं, इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हैं, जो पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है। मुझे फख्र है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूं। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। पश्तूनों ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, रेफरेंडम किया। अपने पुराने लीडर बादशाह खान को, जिनसे उनका पुराना ताल्लुक था, उसको छोड़ के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया पश्तूनों ने। और सन 47 में पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था, वोट की ताकत से खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुझे बड़ा दुख है कि SIFC की मीटिंग में आपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर को नहीं बुलाया, या आपने अली अमीन खान को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाया। आप क्या मैसेज दे रहे हैं उन पश्तूनों को जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं, जिनका खून बह रहा है, जिनके घर लुट चुके हैं, जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुआ करते थे। कभी ट्राइबल बेल्ट में हमारे जर्री पाक फौज को जाने की जरूरत नहीं होती थी, हम पश्तून डिफेंस करते थे। लेकिन आज हालत यह है कि पश्तूनों को पाकिस्तान में जीने का हक नहीं दिया जा रहा। हमारी कब्र से भी आवाज आएगी पख्तूनख्वा में कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आप भी थोड़ी मेहरबानी फरमाएं, आप मैसेज पेशावर को क्या दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जब SIFC में आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाते? वो अली अमीन खान नहीं है, उसके पीछे इमरान खान है, और इमरान खान के पीछे 25 करोड़ अवाम है। और मेरी बात सुनिए, ये जो इस्लामाबाद में हुआ है, शहबाज शरीफ साहब, आपके इंपोर्टेड वज़ीर दाखिला को कहना चाहता हूं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रही हैं, इस पे हमारी नजर है। हम सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऑफिस का रोना नहीं रो रहे, कोई बात नहीं। मैंने तजवीज दी थी और मैं अप्रिशिएट करता हूं बड़े भाई रऊफ हसन साहब को। मैंने सुबह तजवीज दी कि हम उसी रकस के ऊपर, वो जो मलबा पड़ा है उसके बाहर जमीन पे बैठ के, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारे ऑफिस को गैर कानूनी सील किया गया है। जब तक
جب تک عدالت حکم نہیں کرے گی ہم اس بلڈنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم زمین پہ بیٹھ کے روڈ سے ہٹ کے پرامن اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو آج 3:30 بجے سینٹرل سیکرٹیریٹ میں ہونا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے۔ نہ میٹنگ کینسل ہوئی ہے، نہ جگہ کینسل ہوئی ہے، نہ لوگ بدلے ہیں۔ خان اگر کھڑا ہے تو خان کے سپاہی بھی کھڑے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ آج بلڈنگ کے اندر نہیں، آج زمین کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت چلچلاتی دھوپ میں وہاں بیٹھ کے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرے گی اور میسج یہ دے گی کہ تحریک انصاف کھڑی تھی، تحریک انصاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کھڑی رہے گی۔ اور سیریز آف ایونٹ کی جہاں تک بات ہے، آخری بات، غزہ کے لیے لوگ بیٹھے، فلسطین کے لیے لوگ بیٹھے، ہمارے پاکستانی بیٹھے، اگر آپ کو یا کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو جو بیٹھے ان کو تو سراہیں۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ لڑتا تھا، اور آج اپنے دارالحکومت میں سیو غزہ کیمپ میں 2 شہادتیں ہوتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب، اس کا کون پوچھے گا؟ یہ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ شہادتیں تو اسرائیل وہاں فلسطین میں کر رہا ہے، پاکستان تو اسلامک امہ کا سرخیل ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب اور ہم سب نے قومی اسمبلی سینیٹ کے فلوروں پہ بارہا کہا کہ مسئلہ فلسطین تو صرف عربوں کا نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور جب قائد اعظم نے یہ بات کہہ دی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل جو ہے انلیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ ہے، آپ قائد اعظم کے فلسفے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ پروٹیکشن دیں غزہ کے ان لوگوں کو جو ان کے لیے کھڑے ہیں، وہ کسی جماعت سے نہیں ہیں، وہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو۔ تو ایک دن آپ نے یہ ہو گیا وہاں پہ، اس کے اگلے دن پر آپ نے ایک انتہائی اہم شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری انفارمیشن ہے، اور میں نے ان کا زخم دیکھا ہے، اتنا نیچے ہوتا تو آج خدا نخواستہ رؤوف صاحب ہم میں نہیں ہوتے۔ تو اور اس کے بعد شرم بالائے شرم، ستم بالائے ستم، کہ کوئی انسان حیا کرتا ہے۔ اگلی رات آپ پھر آگے اور آپ نے یہ کیا۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ اب آپ آج کی رات یا کل کی رات کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو سرزمین بے آئین کر دیا گیا؟ میں نے اڈیالہ میں پرسوں بھی یہ بات کی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی، کہ کیا اڈیالہ کے اوپر سپریم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن عمل درآمد ہوتا ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ کیا یہ ابو غریب ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ اس طرح عمران خان صاحب میرے ساتھ لیفٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب ان کو بات کی کہ مجھے اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب جو ان کو پھانسی چڑھی، ان کے سیل میں مجھے بھی رکھا گیا تھا، تو خان صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھا کہ مجھے بھی ڈیتھ سیل میں ہی رکھا گیا ہے۔ کیا یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ تو خدا را عمران خان صاحب کے اس میسج پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اس تمام ظلم کے بعد بھی عمران خان صاحب نے میرے سامنے پرسوں یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن اپنی بات نہیں کی، پہلے اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی پہ آپ روڈ میپ دیں۔ اور یہ بھی کہا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میسج دیا ہے تھرو لائرز کہ ہماری 184(3) کی پٹیشن سردار صاحب وہاں پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی۔ آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور حامد خان صاحب بھی کوشش کریں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس 184(3) کی پٹیشن کو اٹھائیں۔ عمران خان صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پورے الیکشن ڈاکے کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے۔ میں پر امید ہوں پاکستان بہتر ہوگا، ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن ظلم کی، جہل کی یہ رات جلد ختم ہوگی، اور یقین کیجئے وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا، 2/3 سے آگے آئے گا، 2/3 نہیں 3/4 سے آ گیا۔ اگر فارم 47 کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے۔ آخری میسج ہم ڈرے